ایک دن میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے حکم دیا، صحابہ یہاں پر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، جو کھانا ہے کھا لو۔ جب صحابہ کھانا کھانے لگے تو عرض گزار ہوئے، حضور روٹی کے ساتھ سالن تو ہے نہیں، پھر روٹی کیسے کھائیں؟ پھر صحابہ نے ایک دم دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی بڑی دور سے آئی ہے اور زور زور سے شور مچا رہی ہے، پھڑ پھڑا رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ قربان جائیں آپ کے نام پر، ایک بات تو بتائیں، یہ مکھی جو ہے کافی دیر سے شور مچا رہی ہے، یہ کیوں شور مچا رہی؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ حضور مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے سالن نہیں ہے روٹی کھانے کے لیے۔ حضور ساتھ میں غار ہے، ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے وہاں، اگر کسی کو آپ میرے ساتھ بھیج دیں تو میری خواہش ہے کہ آپ اسی شہد کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے علی اٹھو، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ، جا کے شہد لے کے آؤ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ نے ایک پیالہ پکڑا، اس کے پیچھے پیچھے ہو لی، وہ مکھی آگے آگے جا رہی، علی پیچھے پیچھے۔ اس غار میں پہنچے جہاں انہوں نے چھتا لگایا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے وہاں جا کر شہد صاف کیا، نچوڑا اور حضور علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد خود تقسیم فرمایا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو وہی مکھی پھر آ گئی، پھر شور کرنے لگی، پھر پھڑ پھڑانے لگی، پھر آوازیں دینے لگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ قربان جائیں آپ کے نام پر، مکھی پھر اسی طرح پھڑ پھڑا رہی ہے، شور مچا رہی ہے، اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ میں نے مکھی سے ایک سوال کیا ہے، یہ مکھی اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ یہ جو پھڑ پھڑا رہی ہے نا، یہ میرے سوال کا جواب دے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ حضور پہاڑوں اور بیانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہیں، جو پھول ہوتے ہیں نا پہاڑوں میں اور بیانوں میں، وہی ہماری خوراک ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے مکھی سے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو تمہارے منہ میں جا کر نہایت ہی میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جو جواب دیا، جوانوں وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب۔ شہد کی مکھی نے کہا، یا رسول اللہ جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں اس وقت ہم آپ کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتی ہیں، تو وہ جو بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس ہوتا ہے درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ درود پاک کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ بد مزہ جو پھول ہوتے ہیں نا، وہ شہد میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا۔